کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، جس کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر معاویہ ہی تھا، تو لوگوں سے بیعت لینے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور 40 دن تک باہر نہیں نکلا۔ پھر ایک دن وہ باہر آیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو تم سے بیعت لینے کا اہل سمجھتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک میں گھر میں یہی سوچتا رہا کہ اگر تم میں کوئی شخص لوگوں سے بیعت لینے کا اہل ہو تو میں یہ عمارت اس کے سپرد کر دوں اور خود بری ذمہ ہو جاؤں، مگر باوجود غور کرنے کے مجھے تم میں سے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا۔ اس لیے اے لوگو، یہ اچھی طرح سن لو کہ میں اس منصب کے اہل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا باپ اور میرا دادا بھی اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ میرا باپ حسین سے درجے میں بہت کم تھا، اور اس کا باپ حسن حسین کے باپ سے کم درجہ رکھتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں خلافت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد بنسبت میرے دادا اور باپ کے حسن اور حسین خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے میں اس عمارت سے سب کو دوش ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح بیٹے نہیں اپنے باپ دادا کے منہ پر یہ باتیں کہہ کے تماچا مارا ہے، اس لیے کہ خوف خدا تھا، اس لیے کہ تقویٰ کی کچھ رمق تھی اس میں۔ دنیا داروں کے ہاں بھی نیک اولاد، حقیقت پسند اولاد، انصاف سے کام لینے والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال تو پھر یہ کہا کہ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ جس کی چاہو بیعت کر لو۔ اس کی ماں اس پردے کے پیچھے اس کی تقریر سن رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو بڑے غصے سے کہنے لگی کہ کمبخت، تو نے اپنے خاندان کی ناک کاٹ دی اور اس کی تمام عزت خاک میں ملا دی ہے۔ وہ کہنے لگا جو سچی بات تھی وہ میں نے کہہ دی ہے، اب آپ کی مرضی ہو، جو مرضی ہو وہ مجھے کہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، گھر وہیں بیٹھ رہا، باہر نہیں نکلا وہاں سے، اور چند دن گزرنے کے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اس سے بڑا اور کیا کسی کی ذلت کا سامان ہو کہ اولاد خود اپنے باپ کی حقیقت ظاہر کر کے اسے کمتر ثابت کر رہی ہے۔ پر امام حسین کی قربانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ اپنے حق کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں حق پھیلا دیا، اپنی جان کی نذرانہ پیش کر کے حق کو قائم فرما دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح یہ باتیں نہیں دہرائی جائیں گی۔ مثلا یہ کہ اگر پہلا آدم جنت سے نکالا گیا تھا تو انسان نے فرمایا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے آدم رکھا ہے تاکہ اولاد آدم کے جنت میں جانے کا ایک نئے سرے سے انتظام ہو۔ پھر فرمایا کہ پہلے مسیح کو یہودیوں نے صلیب دی تھی، تو میرا نام مسیح رکھ کر صلیب کو توڑنے کا سامان مہیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بس اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کی ناکامی کو دوسری دفعہ کامیابی سے بدلے گا۔ اگر پہلے حسین کو یزید نے حق گوئی کی وجہ سے شہید کیا تھا تو دوسرے حسین کی وجہ سے خدا تعالیٰ یزید کے لشکر کو شکست دے گا انشاءاللہ۔ بس ہم تو اس ایمان پر قائم ہیں۔ بس اگر ہمیں محرم کا مہینہ کوئی سبق دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتے رہیں۔ زمانے کے امام کے مقاصد کے حصول میں درود، دعاؤں اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور یزیدی صفت لوگوں کے سامنے استقامت دکھاتے ہوئے ہمیشہ ڈٹے رہیں۔
لیکن اس مرتبہ یزید کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ حسینی ہی کامیاب ہوں گے۔ استقامت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا اور صبر کا ارشاد فرمایا۔ صبر صرف ظلم کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، جو ہو جائے اس پر خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کو جاری رکھنا اور کسی بھی خوف اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر حق کا اظہار کرتے چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بس حضرت امام حسین نے جو حق کے اظہار کے نمونے ہمارے سامنے قائم فرمائے ہیں، اسے ہمیں ہر وقت پکڑے رہنا چاہیے، اور اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اس فتح اور کامیابی کا حصہ بنیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقدر ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں عموماً درود کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور پر اس طرح توجہ رکھنی چاہیے، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے حضرت مسیح رابع نے بھی اس کی خاص تاریخ فرمائی تھی، تو میں بھی اس کا اعادہ کرتے ہوئے یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس مہینے میں درود بہت پڑھیں۔ یہ سب سے بہترین اظہار ہے جذبات کا جو کربلا کے واقعہ پہ ہو سکتا ہے، جو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا یہ درود آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد کی تسکین کا باعث بھی بنتا ہے۔ ترقیات کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار کا ایک بہترین اظہار بھی یہ ہے، اور اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کی تکمیل میں یہ درود بھی بے انتہا برکتوں کے سامان لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر درود پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ درود جو ہے ہماری ذات کے لیے بھی برکتوں کا موجب بننے والا ہوگا۔